پاکستان، چین، نیپال اور افغانستان کے مختلف محاذوں پر بدترین شکست کھانے کے بعد بھارت کو بنگلہ دیش نے بھی ایسا تھپڑ مار دیا ہے کہ جس کے بعد بھارت کی معیشت ایک دم سے نہ صرف کریش ہو جائے گی بلکہ بھارت کے کروڑوں شہری پلک جھپکتے میں بے روزگار بھی ہو جائیں گے۔ چین نے صرف ایک اعلان سے پورے بنگلہ دیش کو ہمیشہ کے لیے اپنا نہ صرف دوست بنا لیا ہے بلکہ بنگلہ دیش کو اتنا بڑا معاشی فائدہ دینے جا رہا ہے کہ جس کے بعد بھارت کے بھی بڑے بڑے کاروباری لوگ اپنا کاروبار بھارت سے نکال کر بنگلہ دیش میں سیٹل کر لیں گے۔ جی ہاں، چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی 5000 سے زیادہ پروڈکٹس کو زیرو ٹیرف پر اپنی مارکیٹ تک رسائی دے گا اور بنگلہ دیش کی جو اشیاء کروڑوں ڈالر کا ٹیکس بھرنے کے بعد بھارت جانے میں کامیاب ہوتی تھیں وہ تمام اشیاء چین تک بالکل مفت جا سکیں گی، اور اس طرح بنگلہ دیش چند دنوں میں ہی کروڑوں ڈالرز بچا لے گا، جس سے اس ملک کی معیشت انتہائی تیز رفتاری سے اوپر جائے گی اور بنگالی کاروباری کمپنیاں اپنے شہریوں کو مزید نوکریاں دینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ بھارت کے ساتھ حالات کشیدہ ہونے سے پہلے یہ تمام پروڈکٹس چین بھارت سے لیتا تھا، مگر اب یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے جا رہا ہے اور چین بغیر جنگ لڑے بھارت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید حقائق جاننے سے پہلے ہمارے وہ تمام معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ دوستوں، چین نے بنگلہ دیش کو ایسی آفر کی ہے کہ جس کے بعد بنگلہ دیش کی 97% پروڈکٹس کو ٹیکس فری قرار دے دیا گیا ہے اور بنگلہ دیش کی مصنوعات بغیر کسی رکاوٹ یا ٹیکس کے چین تک جا سکیں گی، جس کے بعد بھارت، چین، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کے درمیان ایسا جکڑا جائے گا کہ اس کی تباہی یقینی ہو جائے گی۔ بھارت کی معیشت پہلے ہی لاک ڈاؤن اور دوسرے مسائل کی وجہ سے بے انتہا مسائل کا شکار ہے، اور چین کے ساتھ ہونے والی لڑائی کے بعد بھارت کی رہی صحیح معیشت کا بھی مکمل طور پر بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حالات خراب ہونے کے بعد بھارتیوں نے چین کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج بھی چین سے بھارت جانے والی مصنوعات ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہیں اور بائیکاٹ کمپین مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ 1 جولائی 2020 سے چین کے دروازے بنگالی مصنوعات اور کاروباری کمپنیوں کے لیے مکمل طور پر کھل جائیں گے، جس کا جشن ابھی سے ہی بنگالیوں نے منانا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب بھارت، جو کہ اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کے باعث پریشان کن حالات کا سامنا کر رہا تھا، اب آخری ہمسایہ دوست بنگلہ دیش سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ بنگلہ دیش، جو کہ طویل عرصے تک بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا، اب چین سے کمایا گیا پیسہ اپنی حفاظت پر لگائے گا اور اس کے لیے تمام اسلحہ بھی چین سے ہی خریدے گا۔ یعنی چین نے ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے لیے، بھارت سے بنگلہ دیش کو جدا بھی کر دیا اور بھارت کی معیشت کو زبردست نقصان بھی دے دیا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں اور مختی باہنی، جنہوں نے ہمیشہ بنگلہ دیش کو یہ باور کروایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو بنگلہ دیش کبھی الگ ملک نہ بن پاتا، اب بنگلہ دیشی حکومت ان کی اس ساری محنت کو ضائع کرتے ہوئے چین کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہے۔ چین چونکہ پاکستان کا بہت گہرا دوست ہے، اس لیے اب بنگلہ دیش بھی اپنے ملک سے پاکستان کو نقصان پہنچانے والی بھارتی خفیہ ایجنسیوں کو اپنے ملک سے اٹھا کر باہر پھینک دے گا، کیونکہ اگر چین کے دوست ملک کو بنگلہ دیش میں رہنے والی بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے نقصان پہنچایا تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے والا چین یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ چین کے اس فیصلے کے بعد بنگلہ دیش کی کرنسی جتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اتنی ہی بھارتی کرنسی تنزلی کا شکار ہوگی، کیونکہ جب بھارتی کمپنیاں اور بڑے بڑے کاروباری ادارے بھارت چھوڑ کر بنگلہ دیش آ جائیں گے تو بھارت میں بے روزگاری بڑھے گی اور بھارت اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بڑے ممالک سے قرضے لینے پر مجبور ہوگا، اور جو ملک بے روزگاری کا سامنا کرتے ہوئے قرض لینے پر مجبور ہوں، ان کی معیشت تنزلی کا شکار ہو تو ان کے ممالک کی کرنسی خود ہی گرتی چلی جاتی ہے۔ اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پہلے ہی بھارت میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد سالانہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور اگر اب چین نے بنگلہ دیش کو اپنی طرف کر لیا تو بھارت میں مزید سالانہ لاکھوں لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔